فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اسے اپنی بیوی اور بچے کی جان بچانی پڑے گی، اس لیے اگر یہ ڈاکٹر آپریشن کا کہہ رہی ہے تو اسے اس کی اجازت دے دینی چاہیے۔ عارف نے آخرکار آپریشن کی اجازت دے دی۔ اب اس چھوٹے سے کلینک کے آپریشن تھیٹر میں خود کو ڈاکٹر کہنے والے عمران اور رخسانہ دونوں موجود تھے۔ بشرا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ عارف بار بار اپنی پریشانی کے سبب کلینک کے عملے سے اپنی بیوی کی خیریت پوچھتا اور کوئی بھی اسے تسلی بخش جواب نہیں دیتا۔ رفتہ رفتہ عارف کی قوت برداشت جواب دے گئی اور اس نے تھوڑا بہت شور مچایا تو کلینک کی ایک نرس نے عارف سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیوی کی حالت بہت بگڑ چکی ہے اور اب یہ کیس ہمارے بس کا نہیں رہا، اس لیے فوری طور پر یہاں 3000 روپے جمع کرا دو اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی بیوی کو کسی دوسرے بڑے اسپتال لے جاؤ۔ عارف بشرا کو لے کر قریبی رورل ہیلتھ سینٹر گیا، لیکن چھٹی کی وجہ سے وہاں پر بھی کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ عارف نے سینٹر والوں سے بڑی منت سماجت کی، رویا دھویا، لیکن وہاں کسی نے اس کی نہ سنی۔ عارف عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کے سامنے اب صرف یہی راستہ بچا تھا کہ وہ دوبارہ کسی پرائیویٹ کلینک میں بشرا کو لے جائے اور اس کی جان بچائے۔ ایک دو جگہ تو لوگوں نے مریض کی اتنی بری حالت دیکھنے کے بعد یہ کیس لینے سے صاف انکار کر دیا، لیکن آخر عارف کی منت سماجت پر ایک پرائیویٹ کلینک والوں کو رحم آ ہی گیا۔ البتہ اس کلینک کے ڈاکٹرز نے عارف سے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ مریضہ کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ اسے بچانے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عارف سے کہا گیا کہ وہ فوری طور پر کچھ بوتل خون کا انتظام کرے کیونکہ مریضہ کے جسم میں خون کی شدید کمی ہو چکی ہے۔ عارف اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے تو اپنا خون دیا اور اس کے بعد مزید خون کے لیے دوڑ بھاگ شروع کی۔ ڈاکٹروں نے بشرا کی جان تو بچا لی، لیکن یہ کام کئی گھنٹوں بعد ہو سکا۔ جب ڈاکٹرز نے اسے یہ خوشخبری دی کہ اب اس کی بیوی کی جان محفوظ ہے تو عارف کی بھی جان میں جان آئی۔ ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ وہ اناڑی اور جعلی ڈاکٹرز کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ اس نے تو بشرا کو موت کے منہ تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بشرا کا غلط آپریشن کیا گیا اور اس کی انتڑیاں، شریانے اور کلیجے کا بڑا حصہ تک کاٹ دیا گیا تھا۔ ان ڈاکٹرز نے اسے یہ بھی بتایا کہ جعلی ڈاکٹرز کی وجہ سے اب بشرا کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ بشرا جیسے ہی ہوش میں آئی اس نے اپنا بچہ دیکھنے کی فرمائش کی۔ ابتدا میں تو کلینک والے بہانے بناتے رہے کہ تمہارا بچہ بھی سانس لینے والی مشین میں ہے یا اسے کچھ طبی امداد دی جا رہی ہے، مگر جب بشرا کا اصرار بڑھنا شروع ہوا تو عارف سے اس کی یہ دیوانگی نہ دیکھی گئی اور وہ بشرا کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عارف نے بشرا کو لاکھ یقین دلایا کہ اس کا بچہ مر چکا ہے اور اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ بشرا اس کلینک میں 15 دن رہی، پھر کہیں جا کر اس قابل ہو سکی کہ اپنے گھر لوٹ سکے، وہ بھی بچے کے بغیر، خالی ہاتھ۔ اسپتالوں کے چکر میں عارف اپنی تمام جمع پونجی گنوا چکا تھا، بلکہ اچھا خاصا مقروض بھی ہو گیا تھا۔ عارف نے اپنی بیوی کی حالت سنبھلتے ہی تھانہ میں ان جعلی ڈاکٹرز کے خلاف ایک درخواست دے دی، لیکن عارف کی حیرت اس وقت بہت بڑھ گئی جب اس نے دیکھا کہ قانون کے محافظ اس کی مدد کرنے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔ اگر آپ آن کیمرہ بتائیں گے تو پھر ہی پتا لگے گا نا کہ یہ تفتیش یہاں تک پہنچی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کی درخواست پر پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی تو اس نے عدالت سے رجوع کیا اور پھر عدالت نے اسی پولیس چوکی کے SHO کو مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف ملزمان کو جب یہ خبر ہوئی کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے تو وہ اپنی کلینک بند کر کے فرار ہو گئے۔ سنا ہے کہ انہوں نے ضمانتیں کروا لی ہیں، گرفتاری نہیں ہوئی۔ عارف کی بیوی اب بھی شدید ذہنی صدمے کی حالت میں ہے۔ اسے یہ یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اب وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ اس کی اداس اور غمزدہ آنکھوں میں تو بس ایک ہی سوال ہے کہ اس کا بچہ کہاں ہے۔
وہ سمجھتی ہے کہ سحر کلینک والوں نے اس کا بچہ چرا لیا ہے اور آنسوؤں اور سسکیوں کے درمیان اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ کسی بھی قیمت پر اسے اس کا بچہ دے دیا جائے۔ مجھے بس میرا بچہ دے بس ٹھیک ہے۔ بچوں پر بھی اس واقعے کا بہت برا اثر ہوا ہے اور ان کی زندگی بھی بدل گئی ہے۔ تفتیشی افسر سے جب شبیر نے رابطہ کیا تو وہ آگ ببولا ہو گیا اور اعلیٰ افسران کے حکم کے باوجود بھی وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ صرف یہ بتایا کہ ملزمان کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے غلط آپریشن ضرور کیا ہے اور وہ جعلی ڈاکٹرز ہیں، لیکن اس وقت وہ ضمانت پر ہیں۔ اس میں 2 مرد ملزمان، ایک نرس ہے نامینیٹڈ ہے، 2 نامعلوم نرس ہیں۔ ملزمان نے چودھری امتیاز حسین صاحب ڈویژن جڑال سے عبوری ضمانت کرائی ہوئی ہے۔ شبیر نے عارف اور اس کی بیوی بشرا کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو دیکھا اور عطائی ڈاکٹروں کے حوالے سے اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ کتنی آسانی کے ساتھ معصوموں کی جان اور مال سے کھیل رہے ہیں۔ ایک عارف اور اس کی بیوی ہی کیا، نہ جانے کتنے لوگ ان جعلی حکیموں اور ڈاکٹروں کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں اور مسلسل لٹ رہے ہیں۔ عارف تو بہادر آدمی ہے جو اپنے خلاف ہونے والے سنگین جرم پر نتائج کی پرواہ کیے بغیر احتجاج کر رہا ہے۔ کون جانے اس دکھی آدمی کو کبھی انصاف مل بھی سکے گا یا نہیں۔ شبیر کا کہنا ہے کہ انصاف کے حصول میں پیش آنے والی دشواریوں کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر کا کہنا ہے کہ کراچی میں ایک 13 سال کا بچہ جبری مشقت کے دوران انتہائی اذیتناک زندگی گزارتا دیکھا گیا ہے۔ ظفر کی ابھی عمر ہی کیا تھی، مشکل سے 13-14 برس۔ اس نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی جہاں بچے پیدا تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کی پرورش اور دیکھ بھال میں ان کے ماں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ظفر بھی گلی محلے میں کھیل کود کر، سڑکوں پر گاڑیوں کے شیشے صاف کر کے اور چھوٹی موٹی دکانوں پر محنت مزدوری کر کے 13 برس کا ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ایک میکینک کی دکان پر کام کر رہا تھا کہ اسی علاقے کی رہائشی خاتون ظفر کو اپنے گھر کام کاج کے لیے لے گئی۔ اب ظفر اپنی مالکہ کے گھر میں کام کرنے لگا تھا۔ دکان سے سودا سلف لانا، گھر کی صفائی ستھرائی، ہر طرح کا کام بچے ہی کو کرنا پڑتا تھا اور اس کی مالکہ صوبیہ اور اس کا شوہر ہر ماہ ظفر کی معمولی سی تنخواہ اس کے باپ کے حوالے کر دیتا تھا۔ ظفر 2 برس سے اپنی مالکہ صوبیہ کے گھر کام کر رہا تھا۔ 2 برس کے طویل عرصے کے دوران ظفر کی زندگی اس طرح گزر رہی تھی جیسے وہ کوئی آزاد انسان نہ ہو بلکہ ایک غلام ہو۔ اس کا بہت جی چاہتا تھا کہ کبھی اس کے ماں باپ اس کی خبر لینے آتے کہ ان کے بچے پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن وہ ظفر کو تقریباً بھول ہی چکے تھے۔ انہیں تو ہر مہینے ظفر کی غلامی کے عوض کچھ رقم مل جاتی تھی۔ کبھی کبھی ظفر کا چاچا اور ماموں اس سے ملنے ضرور آ جاتے تھے۔ چاچا اور ماموں کو دیکھ کر ظفر کا دل بھر آتا اور اس کا جی چاہتا کہ وہ ان کے ساتھ اپنے گھر چلا جائے۔ پھر ایک دن ظفر کے باپ نے اپنے بیٹے سے ملاقات کی۔ ظفر نے باپ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ اس دنیا میں تنہا نہیں۔ باپ کچھ دیر تک فلیٹ کے نیچے بیٹے سے باتیں کرتا رہا اور پھر رخصت ہو گیا۔ باپ کے جانے کے بعد ظفر کھوئی کھوئی اداس آنکھوں سے اسے دیر تک جاتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر باپ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور ظفر دوبارہ اپنے فلیٹ میں واپس آ گیا۔ باپ سے ملاقات کے بعد ظفر کھویا کھویا رہنے لگا۔ کیا باپ نے جاتے وقت ظفر کو کوئی نصیحت کی تھی یا کوئی بری خبر سنائی تھی؟ تفصیلات جان سکیں گے آپ اس بریک کے بعد۔ اس سے وہ جکڑا گیا تھا۔ صاحب اولاد ہونے کے باوجود کسی اولاد کا دکھ محسوس نہ کرنا اور اسے غلام سمجھ کر چند سکوں کے بدلے ساری زندگی مشقت لینا کہاں کی تہذیب ہے؟ شبیر کا کہنا ہے کہ بچوں سے جبری یا غیر جبری مشقت کے خلاف ہر سطح سے آواز بلند ہونی چاہیے اور لاوارث غریب اور سڑکوں پر زندگی گزارنے والے بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ سکھر میں زمین ہتھیانے کی لالچ میں سگے دیوروں نے اپنی بھابھی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جسے دیکھ کر انسانیت شرم سے گردن جھکا لے۔ صبر علی کا قصور یہ تھا کہ اس کے پاس 3 ایکڑ زمین تھی
شدید مالی بدحالی کے باوجود صبر علی اس زمین پر تھوڑی بہت کھیتی باڑی کر لیتا تھا۔ صبر نے سوچ رکھا تھا کہ اگر حالات بالکل ہی بگڑ گئے تو وہ زمین کو بیچ کر اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے گا۔ صبر کی شادی خاندانی روایات کے خلاف برادری کے باہر ہوئی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی 7 برس کی تھی۔ صبر کی بیوی ننھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اپنے سسرال سے الگ رہتی تھی۔ صبر کے بھائی علی گنج، علی مدد اور میر جن ساری زندگی کام سے جی چراتے رہے اور محنت مزدوری کرنے کے بجائے ہمیشہ اسی کوشش میں لگے رہے کہ بھائی کی 3 ایکڑ زمین کسی طرح سے ان کے ہاتھ لگ جائے۔ لیکن صبر علی کی بیوی ان کے ارادوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ خود صبر کا باپ بھی بیٹے سے خوش نہیں تھا، کیونکہ اس نے برادری سے باہر شادی کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کے بیٹے کی زمین خاندان سے باہر جانے کا خدشہ موجود تھا۔ صبر کے بھائیوں کا کئی بار اپنی بھابھی سے جھگڑا بھی ہوا۔ صبر کی بیوی ننھی ایک سیدھی سادی دیہاتی عورت تھی۔ اسے صرف اپنے گھر سے غرض تھی۔ وہ اپنے بچوں اور شوہر کی خدمت کو ہی اپنا فرض سمجھتی تھی۔ شادی کے بعد سے تو شاید ہی اس نے کبھی اپنے گھر سے باہر قدم نکالا ہوگا۔ محلے اور پڑوس والے سب ہی اس کی شرافت کے بارے میں جانتے تھے۔ زمین کے تنازع پر بھائیوں کے درمیان رنجش بڑھتی جا رہی تھی اور صبر کا باپ اپنے بیٹے پر زمین اس کے حوالے کرنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا۔ ایک موقع پر تو خود صبر نے بھی یہ سوچ لیا کہ وہ اپنی زمین اپنے باپ اور بھائیوں کے حوالے کر کے روز روز کے جھگڑے سے جان چھڑا لے، لیکن اس کی بیوی نے اسے ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا۔ ننھی کا کہنا تھا کہ وہ اس زمین کو بیچ کر اپنی بیٹی کی شادی کرے گی، جو ابھی صرف 7 برس کی تھی۔ ننھی کا لالچی سسر اور اس کے دیور نہ صرف زمین ہتھیانا چاہتے تھے، بلکہ ان کی نظر ننھی کی 7 سالہ بیٹی پر بھی تھی کہ وہ کسی طرح سے اس بچی کی شادی کسی مالدار سے طے کر کے اس کے عوض بھی کچھ رقم حاصل کر سکیں۔ ایک دن ننھی کو پتا چلا کہ اس کے سسر اور دیور نے اپنے طور پر کسی مالدار بوڑھے سے 2 لاکھ روپے کے عوض اس کی بچی کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اپنی کم سن بچی کو بوڑھے کے ہاتھوں فروخت ہوتا ہوا دیکھ کر ننھی پھٹ پڑی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی کا سودا نہیں ہونے دے گی، اور اس نے اپنی بیٹی کی اس بوڑھے مالدار سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ننھی کے انکار کے بعد اس کا سسر اور دیور اس کی جان کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے ننھی کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ جان سکیں گے آپ اس بریک کے بعد۔ وہی الفت